جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، بچپن میں ہے سے حقے اور حلوائی کے سوا کوئی ڈھنگ کی چیز شروع نہ ہوتی تھی، ورنہ محکمہ تعلیم والے ہمیں اس سے ضرور متعارف کرواتے۔ لیکن جو ہی ہم نے بچپن کی کنٹرول لائن عبور کرتے ہوئے نوجوانی کی آؤٹ آف کنٹرول لائن پہ قدم رکھا تو اسی ہے سے شروع ہونے والا ایک شخص نظر آیا، سیدھا سادہ دیہاتی، آداب فیشن سے بیگانہ، تکلف و بناوٹ سے معصوم، اپنائیت و خلوص کا مجسمہ، جو نظر کی پگڈنڈی پہ چلتے چلتے ایک دن اچانک دل کے مین گیٹ کی کال بیل پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جب دل کا دروازہ ایمرجنسی وارڈ کی طرح 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور آنے والا ہر مہمان بالائے جان لگتا ہے۔ سو اس کو بھی ہم نے دل کے مانوس نگر میں کھڑے ہونے کے لیے جگہ فراہم کر دی۔ یہ آج تک اس پر پرائے مکان کی طرح قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ اس کا شمار بھی میری طرح ان طالع آزماؤں میں ہوتا ہے جو سیدھے سادے گھر والوں کی فرمائش و خواہش پر پڑھ لکھ کر باؤ بننے کے لیے گاؤں سے شہر آتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کوہ قاف کے دیو کی قید میں شہزادی کی طرح میں بھی اسے دیکھ کر ایک بار ہنس پڑتا، پھر رو دیتا۔ روتا اس لیے کہ یہ بھی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے، علمی اور ادبی پس منظر اس کا بھی، بس یوں سمجھ لے کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہونا چاہتے تھے، لہذا ڈوبتے کو دوسرے ڈوبتے کا سہارا۔ ہم نے ایک دوسرے کو ہم مقصد و ہم جنس سمجھ کر باہم پرواز کا آغاز کر دیا۔ پھر کالج، یونیورسٹی، ہاسٹل، امتحانات، انٹرویوز اور ملازمت تک یہ پرواز ایک ہی فضا میں کسی نہ کسی طور برقرار رہی۔ لیکن یونیورسٹی اور پھر ملازمت کے معجزاتی ماحول نے اس کی پرواز کو اچانک ایسا مہمیز کیا کہ یہ مجھے اچھا دوست پھر ملیں گے کی نمبر پلیٹ دکھا کر خود تیز رفتار زمانے کا ساتھ دینے کے لیے میری حدوں سے دور ہی دور نکلتا چلا گیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ میں جب کبھی دل ہی دل میں اس کے ابتدائی دور سے اب تک کے انتہائی ارتقاء کا بغور جائزہ لینے لگتا ہوں تو ڈارون کی تھیوری میں نظر آنے والا مبالغہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شخص میرا یار پروفیسر حسن عظیم ورق ہے، جو میرا ہمراز، ہم پیشہ، ہم مشرب، ہم کلاس، ہم مکتب، ہم ہاسٹل، ہم ذات، ہم کمرہ، ہم راہ، ہم خیال، ہم جنس، ہم قدم، ہم غم، یہاں تک کہ ہمدم ایک عرصے تک رہا ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ چلو ایک ہی نائی سے بال کٹوا کے آتے ہیں، ہم زلف بھی ہو جائیں گے۔ یہ جب گاؤں سے یونیورسٹی آیا تھا تو اس کے بالوں میں چاندی اور جیب میں سونا تھا۔ دونوں کا بیوٹی پارلر والوں نے خاتمہ کر دیا۔ شکل ایسی نہیں جو اس سے دوستی کرنے میں محرک کر سکے، ماضی اور مزاج ایسا کہ میں اس کا خاکہ لکھنے بیٹھا تو مسٹر الو کہنے لگا کہ پہلے اپنا بیمہ کروا لو۔ اسکول و کالج کے زمانے میں اس کا پسندیدہ مشغلہ کنڈکٹروں سے مار کا آرائی کرنا تھا، اور ہر زمانے میں ہر دوسرے آدمی کو کنڈکٹر سمجھ لیتا تھا۔ ہر بات کے اچھے پہلو کو دیکھتا ہے اور دوسرے پہلو پر عمل کرتا ہے۔ عام حالات میں جیسی حرکات خود کرتا ہے، دوسروں کو کرتا دیکھ لے تو شاید گولی مار دے۔ چیزوں میں پہچان کا مادہ اس قدر ہے کہ آج بھی ادرک اور عربی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ ایک عرصے تک آغا شیدہ کاشمیری کو آغا حشر کاشمیری سمجھتا رہا، اور لڑکیوں کے سلسلے میں تو یہ صفت آج بھی رکھتا ہے۔ ایک دن کہنے لگا، تم خواہ بخواہ میری قوت شناخت پر شک کرتے ہو، میری باریک بینی کا تو یہ عالم ہے کہ میں گوشت کھاتے رہنے کے کچھ عرصے بعد ہی یہ بتا سکتا ہوں کہ کلیجی اور دل کا گوشت جو بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں دل کا گوشت سخت ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات اسے اپنے رویے سے ہی سمجھ لینی چاہیے تھی، مگر بالغ نظر ایسا ہے کہ کمر پر پڑی ہوئی قمیض کی سلوٹ سے جاتی ہوئی لڑکی کی عمر کا اندازہ کر لیتا ہے۔ میس میں جانے کے لیے بھی اتنی دیر تک تیار ہوتا رہتا ہے کہ شاید میں اپنی شادی پر بھی نہ ہو سکوں۔ کہتے ہیں کہ ہر لڑکی پہ ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پر بھی اس کی تصویر رنگین نظر آتی ہے۔ اس پر بھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ رنگین تصویر بھی بنوانے جاتا تو بلیک اینڈ وائٹ بھی نہ آتی۔ دکاندار سے اسکن کلر جرابیں مانگ لیتا تو وہ سوچ میں پڑ جاتا۔ یہاں تک کہ کبھی سائے میں بیٹھا ہوتا تو ویڈیو آڈیو کے حق میں دستبردار ہو جاتا۔ نزاکت ایسی کہ نسیم صبح جو چھو جائے تو رنگ ہو بیلا، یعنی کہ نسیم صبح کا رنگ۔ یونیورسٹی میں جتنا عشق اس اکیلے سے سرزد ہوا ہے، شاید پورا محلہ مل کے بھی یہ فریضہ انجام نہ دے سکے۔
کہتا ہے میری پوری عشقیہ زندگی سے ایک فقرہ نکل جاتا تو میرا یہ دور اچھا خاصا محمد شاہ رنگیلا سے پہلو مارتا۔ ہم نے اشتیاق و تجسس کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے جھٹ دریافت کیا کہ حضرت وہ کون سا ظالم فقرہ ہے جس نے تمہاری رخصت گستاخی و بے باکی کو خجلت سے آلودہ کیا ہے اور تمہارے دور عاشقی کی رنگینیوں پر خزاں کاری کی ہے۔ کہنے لگا وہ فقرہ کوئی آ رہا ہے،